میرے دوستوں قربانی کا مہینہ ہے. یہ بظاہر تو اس میں قربانی بکروں کی کرنی ہے، بکریوں کی کرنی ہے، مینڈھوں کی کرنی ہے، اور گایوں کی کرنی ہے، بھینسوں کی کرنی ہے، اونٹوں کی کرنی ہے. بظاہر تو قربانیاں یہی کرنی ہیں، لیکن اصل میں یہ قربانی کی عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سارے جذبات کو قربان کیا، اپنے سارے رشتوں کو قربان کیا، اور اپنے بچے کے گلے تک پہ چھری چلا لی اور اپنا سب کچھ لگا دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو ہمیں بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہر چیز کی قربانی دینی چاہیے. اصل سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے، اصل سبق ہم سے یہ ملتا ہے، ہمیں اس بات کا ملتا ہے کہ جب بھی ذوالحج کا مہینہ آئے اور جب بھی قربانی کی عید آئے تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے کہ انہوں نے اللہ کے کہنے پہ بچے کے گلے پہ چھری چلا دی. ہم تو اللہ کے کہنے پہ جھوٹ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے حکم پہ گانا سننے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم پہ میوزک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم پہ پرائی بیٹیاں دیکھنا چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کے حکم پر اپنی تجارت کو، اپنی زراعت کو امانت داری کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے گلے پہ چھری چلا دی. بڑھاپے میں جو اولاد ہوتی ہے نا وہ بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑھاپے کی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، چونکہ بڑے عرصے کے بعد ہوتی ہے نا. اصل تو اولاد کی عمر جوانی ہے، جوانی میں اولاد نہ ہو تو پھر بڑھاپے میں تو ارمان ہی دل میں رہ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، اس لیے اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی. بڑھاپے کی اولاد کے باوجود بھی اللہ کا حکم ہوا گلے پہ چھری چلا دو، تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے اور چلا بھی دی. تو ادھر تو بچے کے گلے پہ چھری چلائی جا رہی ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اور ادھر اذان سن کے مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کو جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا. ادھر بچہ قربان کر دیا، ادھر نیند بھی قربان نہیں ہو پا رہی ہم سے فجر کی نماز کے لیے. ادھر بچہ قربان کر دیا، ادھر تھوڑی دیر کے لیے دکان کو چھوڑ کر آ کے ظہر اثر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. میرے دوستو، اصل اس عید سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، عید الاضحیٰ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ اس بات کا ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے. ادھر تو بچے کے گلے پہ چھری چلا رہے، اور ادھر مسلمان سے اپنے بچے اور بچی کی شادی میں میوزک نہیں چھوٹ رہا، رسمیں نہیں چھوٹ رہی، گانا بجانا نہیں چھوٹ رہا. یعنی اگر مسلمانوں کی شادیاں 100 ہوتی ہیں نا، 100 ہوتی ہیں، تو 99 میں اللہ پاک کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے. 99 سے بھی زیادہ، 99 سے بھی زیادہ مسلمانوں کی شادیوں میں اللہ پاک کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی کتنے عجیب ہیں ہم مسلمان کہ اپنی شادیوں میں سب کو راضی کرتے ہیں. جن سے روٹھے ہوئے ہو نا، جن سے رنجش ہو، تو اپنی بیٹیاں لے کر، اپنی عورتیں لے کر اس کے دروازے پہ بھی چلے جاتے ہیں. بھئی جو ہو گیا سو معاف کر دو، اب تو ہمارے بچے کی شادی ہے، آپ بھی آ کے شریک ہو جاؤ تاکہ برکت ہو. کیوں جی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ایسے؟ بھئی بتاؤ، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے گھر کی بھنگی عورت، اپنی گلی کے بھنگی، اپنے خاندان کی دایا جو بچے جنواتی ہے، ان کو بھی لوگ خوش کرتے ہیں شادیوں کے موقعوں پہ. اپنے گھروں کی ماسیوں، گھر میں کام کرنے والیوں کو بھی نئے نئے کپڑے لے کے ہدیہ کرتے ہیں. ہمارے بچے کی شادی ہے، اس کی خوشی میں یہ آپ کے لیے ہم نے جوڑا خریدا ہے. بھنگن کو راضی کیا اور گلی کے بھنگی کو تحفے تحائف دے کے راضی کیا، اور اپنے گھر کی کام کرنے والی نوکرانی ماسی کو آپ نے تحفے تحائف دے کے راضی کیا. ایک اللہ اور اس کے رسول ہی ہیں جن کو ہم شادیوں کے موقع پہ اور زیادہ ناراض کر دیتے. کتنا بڑا ظلم ہے بتائیے.